شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے صوبوں کے تعاون سے دہشت گردی کے خاتمے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل وقت سے نکل رہا ہے اور اقتصادی اشاریہ مثبت سمت میں گامزن ہے۔ قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں سالگرہ کل جوش و خروش سے منائے گی۔ ترکیہ کے صوبے بالکیسر میں دھماکہ خیز مواد تیار کرنے والی فیکٹری میں دھماکے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبوں کے ساتھ مل کر تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے قوم کو ریلیف کی فراہمی اور معاشی استحکام کے ثمرات کی منتقلی کی کوششیں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کامیاب نہیں ہو سکتیں، جو دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان مشکلات سے نکل رہا ہے اور معاشی اشاریہ مثبت سمت کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول صدیقی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے عوام کے مسائل کے پائیدار حل کے لیے اقدامات اور انہیں سہولیات دینے پر بات چیت کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ مایوسی پھیلانے والے عناصر اپنے مفاد پرست ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کا قوم کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے تحت تعلیم، تفریح، روزگار کے مواقع، تجارت اور کھیلوں کے شعبوں میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی یوتھ کونسل شفاف انداز میں قائم کی گئی ہے، جس میں ملک کے 100 اور بیرون ملک پاکستانیوں کے 13 ارکان شامل ہیں۔ انہوں نے قومی یوتھ کونسل کی تشکیل کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں 49 لڑکے، 49 لڑکیاں، 2 خواجہ سرا اور اقلیتوں کے نمائندے شامل ہیں۔ رانا مشہود خان نے کہا کہ قومی یوتھ کونسل کے ارکان آنے والے دنوں میں 3 روزہ اجلاس کے دوران وفاقی دارالحکومت میں اکٹھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل حکومت کی پالیسی سازی اور دوسرے اقدامات میں فعال کردار ادا کرے گی۔ قوم کل بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں سالگرہ قومی جوش و جذبے سے منائے گی۔ کل عام تعطیل ہوگی، جبکہ تمام سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوگا، جس کے بعد کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ مزار قائد پر قرآن خوانی بھی ہوگی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں مسیحی برادری کل کرسمس منائے گی۔ اس تہوار کو منانے کے لیے ملک بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی پروگرام منعقد ہوں گے۔ مسیحی برادری کی رہائشی کالونیوں کو چمچماتی روشنیوں اور کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ تقریباً تمام گرجا گھروں پر چراغاں کیا گیا ہے اور کرسمس ٹریز سجائے گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس موقع پر کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اٹلی میں پاکستانی برادری نے اپنے ملک اور پاک فوج کی حمایت میں ایک بڑی ریلی اور کانفرنس منعقد کی۔ ریلی کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پاک فوج کی حمایت میں اور سول نافرمانی کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلانے والے عناصر کی بھی مذمت کی۔ مقررین نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اب بیدار ہو چکے ہیں اور وہ کسی منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے۔
اور ترکیہ کے صوبے بیلاکیسر میں دھماکہ خیز مواد بنانے والی ایک فیکٹری میں دھماکے سے 12 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔